اور اچھی خبر آ رہی ہے پی ٹی آئی کارکنان کے لیے. سلمان صفدر صاحب عمران خان کے وکیل جو کہ اندر دلائل دے کر آ رہے ہیں. سلمان صفدر صاحب آج کی کیا ڈیولپمنٹ ہے, کیا پیش رفت ہوئی ہے عمران خان کی سائفر کیس پہ, کیا رہائی کے حوالے سے کچھ اچھی خبر آ رہی ہے؟ تفصیلی طور پر بتائیے گا. دیکھیے, ابھی تک عمران خان صاحب یا شاہ محمود قریشی صاحب کے اگینسٹ کوئی بھی ایسا سرکمسٹانس نہیں ہے جو کہ ان کے خلاف ابھی تک گیا ہو. اس اپیل کی سنوائی میں یہ جب سے شروع ہوئی ہے, پازیٹیو بات یہ ہے کہ آج 5واں کنزیکٹیو لگاتار دن ہے جو اپیل سنی جا رہی ہے اور بہت باریکی سے سنی جا رہی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ کیس آف فرسٹ امپریشن ہے, اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں اور بڑے عجیب و غریب حالات میں کیس کنکلوڈ ہوا. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب وہ تمام تفصیلات جاننا چاہتے ہیں اور ہمارا بھی یہ کام ہے کہ ہم ان کو کمپریہنسولی اسسٹ کریں کہ یہ کیس کیسے کنکلوڈ ہوتا ہے, کیا پریشرز تھے اس کیس میں, کس طرح شاہ محمود قریشی صاحب اور عمران خان صاحب کے اپوائنٹڈ وکلاء کو میدان سے ہٹایا گیا اور وکلاء کو میدان میں لایا گیا, اور وکلاء کو میدان میں لانے کا مقصد صرف ایک تھا کہ لیگل فارمیلٹی راتوں رات فلفل ہو جائے, 2-3 سوال پوچھ کے گواہ بھگتائے جائیں, 10 گواہ ایک دن میں, 10 گواہ ایک دن میں, کل ملا کے 21 گواہ 48 آورز میں. جو آج کورٹ نے سب سے شاکنگ چیز آبزرو کی, میں نہیں کہتا کہ ججز کا کیا ریئیکشن تھا, پر میرا خیال ہے کہ وہ شاکنگ لگی ججز کو کہ ان وکلاء کو اتنے مشکل کیس میں, جس کی اسلام آباد ہائی کورٹ نے 30-32 دن تک بیل سنی, جس کی اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ لگاتار آج 5واں دن ہے سن رہا ہے, یہ نوجوان 2 وکلاء ایک رات پہلے جن کو ذمہ داری تھمائی جاتی ہے, فائل نہیں تھمائی جاتی, ذمہ داری سونپی جاتی ہے, اگلے دن صبح وہ جتنے مرضی ذہین ہوں, جتنے مرضی قابل ہوں, جتنے مرضی ان کی سٹینڈنگ ہو, وہ اگلے دن صبح آتے ہیں کورٹ میں اور وہ ایک دن میں 10 گواہ ریکارڈ کر جاتے ہیں. اس پر ریئیکشن تھا ججز کا, بڑا سٹرانگ ریئیکشن تھا. انہوں نے یہ بھی آج پوچھا کہ یہ وکلاء کب اپوائنٹ کیے جاتے ہیں. میں نے کہا یہ تب اپوائنٹ کیے جاتے ہیں سب سے پہلے جب کسی ایکیوزڈ کو مالی دشواریاں ہوں, وہ کنگال ہو, جس کو ہم پاپر کہتے ہیں. نمبر 2, when he is unrepresented. سو نہ ماشاءاللہ دونوں ہی اپیلنٹس, دونوں ہی ہمارے کلائنٹ صاحب حیثیت ہیں. جتنے بھی آپ کیسز بنا لیں وہ جیسے تیسے بھی مینیج کر رہے ہیں, وہ وکلاء کو افورڈ کر رہے ہیں, وہ لیگل ایکسپینس مینیج کر رہے ہیں. پولیٹیکل وکٹمائزیشن تو ایسی ہے جو ختم ہی نہیں ہو رہی. یہ 18واں مہینہ شروع ہو گیا ہے, 18 مہینے ہو گئے ہیں, کئی فرنٹس ہیں, لاہور, اسلام آباد, کوئٹہ, کراچی, ہر شہر میں آپ اینٹ اٹھائیں تو نیچے سے مقدمہ سر نکالتا ہے کہ ہمیں عمران خان کے خلاف کیس ہے, شاہ محمود قریشی کے خلاف کیس ہے. سو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو اسے کہتے ہیں نا اخیر ہوئی ہوئی ہے, مگر اس کے باوجود بھی وہ ہر کورٹ کے آگے سر جھکا رہے ہیں, ہر کورٹ کے آگے جو وہ افورڈ کر سکتے ہیں, جس کو وہ انگیج کر سکتے ہیں, جس وکیل کو, وہ وکیل, یہ میں ضرور کہوں گا, چاہے عمران خان صاحب ہوں, چاہے شاہ محمود قریشی صاحب ہوں, ان کے وکلاء نے 17 مہینے میں بڑی رسپانسبلٹی سے اور بڑا ڈیلیجنٹلی اپنی ڈیوٹی سر انجام دی ہے. کوئی لائر کیئرلیس نہیں ہے, کوئی لائر ریکلیس نہیں ہے, کوئی لائر اپنی ڈیوٹی سے غافل نہیں ہے. ایک دن وکیل کے نہ پیش ہونے سے, جن کو لیڈ کاؤنسل سکندر ذوالقرنین سلیم, جن کا آپ نام سنتے رہے آج بار بار کورٹ میں, ایک دن ان کی دانت میں تکلیف ہوئی, وہ اپنا ایک دانت نکالنے گئے, جج صاحب نے سارے دانت باہر نکال دیے. میں تو یہی کہوں گا, اچھا مسئلہ ایک دانت کا تھا, انہوں نے کہا سارے دانت, ایک دن میں 10 دانت ایک دن میں نکالے, اور اس سے اگلے روز بقایا 11 دانت نکالے, 21 دانت انہوں نے نکال دیے, اور 10 سال سزا جو ہے وہ انہوں نے تھما دی. یہ بس آمد ہوئی, آئی ایم سوری بٹ آئی ہیڈ ٹو سے اٹ. سو بات یہ ہے کہ جلدی کس بات کی تھی جج صاحب کو, ان کو ہیسٹ کس بات کی تھی, انہوں نے کون سا ٹارگٹ تھا جو انہوں نے اچیو کرنا تھا, جو ٹارگٹ تھا وہ انہوں نے اچیو کر لیا. اور ایک اور بات کہتا رہوں, آپ کے سوشل میڈیا